آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 37 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ و اور اذ جس وقت تقولو کہتا تھا تو للذی واسطے اس کے کہ انعما نعمت کی اللہ نے علیہ اس کے اوپر و انعمتا اور نعمت رکھی تو نے علیہ اوپر اس کے امسک تھام رکھ علیہ کا اپنے اوپر زوجہ کا اپنی بیوی کو واتقی اور ڈر اللہ سے وتخفی اور چھپاتا تھا تو فی بیچ نفسی کا اپنے جی میں ماں جو چیز کے اللہ مبدی ہی ظاہر کر کے رہنے والا تھا و اور تخشا ڈرتا تھا تو الناس لوگوں سے واللہ اور اللہ احق حق رکھتا ہے ان کہ تخشا ہو اس سے ڈرا جائے فلما پس جب قضا پوری کر لی زید نے منہا اس سے وطارا حاجت زوجنا کہا یعنی باندھ دیا ہم نے تجھ سے اس کو یعنی نکاح کر دیا اس سے آپ کا لکئی تاکہ لا نہیں یکونا ہو علا پر المؤمنین ایمان والوں کے حرجن تنگی فی بیچ ازواجی بیویوں ادعیاہم ان کے لیے پالکوں کے اذا جب قدو پورا کر لیں منہن ان سے وطارا حاجت و اور کانا ہے امر حکم اللہ کا مفعولا کہا گیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اسے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نکاح کے متعلق بیان آیا، تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طلاق کے متعلق بات چل رہی ہے اور اس آیت کا پس منظر بھی ہم جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرما لیں۔ بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الاحزاب کے آغاز میں ہی ہم نے جو پہلے رکوع میں ہی 3 آیات پڑھی تھی تو ان آیات میں ہی ہم نے آپ کو یہ تمام باتیں بتا دی تھی، تو یہاں پر بھی جب ہم دوبارہ اس کو بیان کریں گے تو آپ کی ریویژن ہو جائے گی، آپ کو وہ تمام باتیں تازہ ہو جائیں گی، اور یہاں پر ضرورت بھی ہے کہ ان آیات کے تحت بھی اس تمام پس منظر کو ذکر کر دیا جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے پس منظر کی طرف۔ جیسا کہ پچھلی آیت کے پس منظر میں بھی ہم نے پڑھا تو یہاں پر بھی ہم اسی بات کو ذکر کیے دیتے ہیں اور پھر اس پس منظر کو آگے بڑھائیں گے، جو کہ کچھ یوں تھا کہ یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً عرب تھے، انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا گیا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خرید لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سفر پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے ان کو پہچان لیا اور ان کو لینے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کا اختیار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔
جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے۔ اس پر خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی نے اعتراض کیا، لیکن پھر جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی کے شایع نشان نہیں کہ وہ اس میں اپنا اختیار استعمال کرے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے تیار ہو گئیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، نکاح ہونے کے بعد چونکہ دونوں کے مزاج میں فرق تھا، بیوی کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف رچا ہوا تھا، جبکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں غلامی کا داغ تھا۔ ان کی آپس میں انبن رہتی تھی، جس کا تذکرہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور طلاق کا عندیہ بھی ظاہر کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے رہے اور نباہ کی تلقین فرماتے رہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی، اور اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے گا، تاکہ جاہلیت کی اس رسم یعنی تبنیت جو کہ لیپالک بچے رکھنے کا رواج تھا، اس پر ایک کاری ضرب لگا کر واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا احکام شریعہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے۔ تو بچوں، یہ تھا اس آیت مبارکہ کا پس منظر، جو کہ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی جب آپس میں نہیں بنی تو انہوں نے آپس میں علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسا کہ تمام فیصلے پہلے سے ہی لکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، ہر بندے کی تقدیر اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، ہاں اس میں کچھ باتوں میں اس کو اختیار دے دیا گیا ہے، تو وہاں بھی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت زینب کے 2 نکاح ہوں گے، پہلا نکاح حضرت زید سے ہوگا جیسا کہ ہوا، لیکن پھر جب انہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی اور ان کو طلاق دے دی، ان کے آپس میں نہیں بن سکی اور اسی بنا پر انہوں نے آپس میں علیحدگی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسم کے خاتمے کے لیے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت زینب سے نکاح کا حکم دیا گیا وہ بھی کسی حکمت سے خالی نہیں تھا، وہاں پر بھی زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا، اور وہ تھا کہ لیپالک بچوں کو جو حقیقی بچے سمجھ لیا جاتا تھا، تو اس نکاح کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کیا گیا، کیونکہ اگر زبانی کلامی کہہ دیا جاتا تو شاید اس بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ عمل کر کے دکھایا، لہٰذا وہ دین میں حجت ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی اس پر احسان کیا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح احسان کیا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اول انہیں قبول اسلام کی توفیق دی، دوم ان کو غلامی سے نجات دی، سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ان کو جگہ دی، وہاں پر انہوں نے پرورش پائی۔ پھر ایک اور انعام کیا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر خیر کیا۔ جب آپ کو کوئی اس طرح کا سوال آئے کہ قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر ہے، تو وہ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید پر کس طرح احسان کیا، حضرت زید کو دینی تربیت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک اور انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مزید انعامات کیے، اور وہ یہ تھا کہ اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح کر کے ان کو قریش کے اعلیٰ خاندان میں جگہ دے دی۔ تو یہ وہ احسانات ہیں جو اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے تھے، جن کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر مزید یہ فرمایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کرتے رہے تھے کہ آپ نے حضرت زینب کو طلاق نہیں دینی، آلدو مذہب اسلام میں طلاق جائز ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک مکروہ ہے، یعنی ابغض الحلال اس کو کہتے ہیں کہ حلال کاموں میں سب سے برا کام جو ہے نا وہ کسی کو طلاق دینا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرماتے رہے کہ ان کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرو اور طلاق نہ دو۔ پھر اس کے ساتھ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا
वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुबदी, और तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे जिसको अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था। अब इस आयत मुबारका का क्या मतलब है, इसमें क्या बात बयान की गई है? कौन सी ऐसी बात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में छुपा रहे थे? बात ये थी कि अल्लाह ताला चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमा दिया करते थे, कुछ ऐसी बातें उनको बता दी जाती थी जो गैब से ताल्लुक़ रखती थी। किसी बात का ताल्लुक़ माजी से होता था, किसी बात का ताल्लुक़ हाल से होता था, तो किसी बात का ताल्लुक़ मुस्तक़बिल से होता था। इसी हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही फरमा दी थी कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अन करीब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तलाक़ दे देंगे। तो इस जाहिलियत की रस्म की मुखालफत करने के लिए, इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आप जो हैं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा लेंगे। अब एक तरफ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये नसीहत फरमा रहे थे कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तलाक़ नहीं दो, तो दूसरी तरफ उनको ये बात भी पता थी कि ये अमर आखिर होकर ही रहना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने इसकी ख़बर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक़ के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाएंगे। तो ये वो बात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में छुपा रहे थे। लेकिन चूँकि हज़रत ज़ैद को उन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था, इसलिए एक बाप की हैसियत से भी वो उनको नसीहत कर रहे थे कि तलाक़ ना दो, क्योंकि वो एक बुरा फ़ेल है। अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि वतख़शन्नासा वल्लाहु अहक्कु अन तख़शाहु, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ही इसका ज़्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। तो यहाँ पर बच्चों इस बात की तालीम दी जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत ज़ैनब से निकाह का हुक्म आ गया, उनको तलाक़ भी हो गई, उनकी अलहदगी हो गई, उन्होंने इद्दत भी गुजार ली, उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब से निकाह करने में हिचकिचा रहे थे। जैसे कि आपको पहले बताया कि दुश्मनाने इस्लाम जो हैं वो मुसलमानों पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दीन इस्लाम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे। उनको बस कोई नुक्ता चाहिए होता था कि वो कोई बात उनके हाथ लगे और उस पर वो प्रोपेगेंडा खड़ा कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि तबनीयत यानी मुतबन्ना बनाना, किसी को अपना लेपालक बेटा बनाना अरबों की एक ऐसी रस्म थी जो बहुत ज़माने कदीम से चली आ रही थी, और उसका जब एकदम ख़ात्मा किया जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत ज़ैनब से निकाह फरमाएंगे तो बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, इस्लाम पर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया कि तुम लोगों से डर रहे थे, जबकि हक़ तो ये है कि अल्लाह से डरा जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप लोगों की बातों की तरफ ध्यान ना दें, लोगों की साजिशों की तरफ ध्यान ना दें, लोगों की बातों से ना डरें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमाए हुए हुक्म पर अमल पैरा हो जाएं। फिर आयत के आखिरी हिस्से में फरमाया फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिन्हुन्ना वतरा व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। फिर जब ज़ैद ने उससे कोई हाजत मुतालिक ना रखी, यानी उसको तलाक़ दे दी, किसको? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो उनसे अपनी हाजत मुतालिक ना रखें यानी तलाक़ दे दें, कुछ तंगी ना रहे, और अल्लाह का हुक्म वाक़ई होकर रहने वाला था। इस आयत में किस बात की तरफ इशारा फरमाया जा रहा है? इस आयत में हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तलाक़ की बात की जा रही है कि जब उनके दरमियान में कोई ताल्लुक़ बाकी ना रहा और दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली, फिर उनकी तलाक़ भी हो गई। फिर जब हज़रत ज़ैनब ने रवाज के मुताबिक इद्दत भी गुजार ली तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा लें, और फिर इसी आयत में उसका सबब और उसकी इल्लत भी बयान कर दी गई कि ताकि आइंदा के लिए आने वाले मुसलमान जो हैं वो अपने लेपालकों की बीवियों या उनकी मुतल्लका से निकाह करने के बारे में, यानी जब वो अब जैसा कि अगर किसी का लेपालक बच्चा है तो ये नहीं कि वो उसकी मुतल्लका से उठ के यूं ही शादी कर ले, कोई साजिश रचा ली जाए, नहीं। जब वो दोनों आपस में किसी बात पर भी निबाह नहीं कर सकते और नेचुरली वो डिवोर्स हो जाते हैं या उनका बेटा ही मर जाता है, तो फिर वो उसकी बीवी से निकाह कर सकते हैं। यानी जब उनके दरमियान कुछ ताल्लुक़ वास्ता बाकी ना रहे, तलाक़ वाक़ हो जाए, तो उस वक्त में मुसलमान को ये इजाज़त दी गई है कि वो अपने लेपालक की बीवी से निकाह कर सकता है।
تو یہاں پر علت بیان کر دی گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا حکم فرمایا تھا کہ وہ جاہلیت کی رسم کا خاتمہ کرنا تھا کہ لے پالک جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے حقیقی بچوں کی طرح نہیں ہیں، ان کو حقیقی بچوں کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ یہ حکم لکھا ہوا تھا، یعنی کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہونا ہے، تو تقدیر کو تو ٹالا نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ کام ہو کر رہا جو کہ اللہ کا وعدہ تھا۔ یہ تھا آیت مبارکہ کا مفہوم جس کی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔